بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 322 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 316 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور عین ہجرت کے زمانے میں مشرف باسلام ہوئے۔ 6 ہجری میں یا اس سے کچھ پہلے ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے تکلفانہ ملتے تھے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ چنانچہ خود بیان فرماتے ہیں کہ فتح کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 16 غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ سے روایات کی تعداد 164 ہے۔ ان میں سے ایک بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جبکہ 2 بخاری شریف میں اور 11 مسلم شریف میں منفرد ہیں۔ 63 ہجری میں یزید کے دور حکومت میں انتقال فرما گئے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، بینما اس دوران کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ اذ جاء رجل، کہ اچانک ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ معہو حمار، اس کے ساتھ اس کا ایک گدھا بھی تھا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارکب، میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ وتأخر الرجل، اور وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، انت احق بصدر دابتک، انت احق، بلکہ آپ زیادہ حقدار ہیں، بصدر دابتک کا، اپنے سواری کے اگلے حصے کا، الا ان تجعلہ لی، مگر یہ کہ آپ خاص کر دیں اپنے حصے کو میرے لیے۔ قال، اس شخص نے عرض کیا، جعلتہ لکا، میں نے اس کو خاص کر دیا آپ کے لیے۔ تو یہ عرض کرنے کے بعد فرکبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سفر میں بھی حق شناسی ہو، ایسا نہ ہو کہ سفر میں سب بھول جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہے کہ آپ نے سواری کے اگلے حصے پر بیٹھنے سے انکار کیا، کہ جس کی سواری ہے وہی آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، الا یہ کہ وہ صریح طور پر اپنا حق چھوڑنے کا اعلان کر دے۔ اس لیے جب صاحب حق نے صریح طور پر کہا کہ میں نے یہ حصہ آپ کے لیے خاص کر دیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کی طرف بیٹھ گئے۔
دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انکساری اور تبادل کمال درجہ کی موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے بیٹھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کی. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے. سفر میں ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر رفاقت والے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی خصوصیت سے تاکید فرمائی. والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب کہ اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو. مراد وہ شخص ہے جو کہیں بھی آپ کے ساتھ ہو جائے. سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو کسی قول یا عمل سے کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے. عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، اس دوران کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے. اذ جاء رجل کہ اچانک ایک شخص آیا، ماہو حمار اس کے ساتھ گدھا بھی تھا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بس کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارکب سوار ہو جائیے میرے ساتھ. وتأخر الرجل اور وہ شخص پیچھے ہٹ گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، انت احق کو، تو زیادہ حقدار ہے، بصدر دابت کا، اپنی سواری کے اگلے حصے کا، الا ان تجعل اولی، مگر یہ کہ آپ خاص کر دے اپنے حصے کو میرے لیے. قالا تو اس شخص نے عرض کیا، جعلتہ لکا، میں نے اس کو خاص کر دیا آپ کے لیے. فرکبا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.